رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع سبحان اللہ سبحان اللہ سید العرب والعجم سبحان اللہ جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت سبحان اللہ سبحان اللہ شمس الضحى بدر الدجى سبحان اللہ سبحان اللہ الله أصله جبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سبحان اللہ سبحان اللہ والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه ومطلوبه ومقصوده ومقصوده موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين القاسم محمد والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں شعبان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس میں کسی ائمہ کی شہادت نہیں ہے۔ بے شک محرم واحد مہینہ ہے جس میں کسی ائمہ کی ولادت نہیں ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کسی ائمہ کی شہادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی پہلی تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی 3 تاریخ کو مولا حسین، پھر 4 تاریخ کو جناب عباس کی ولادت ہے، 5 تاریخ کو امام زین العابدین کی ولادت ہے، پھر اس طریقے سے آگے جائے تو جناب قاسم کی ولادت ہے، پھر حضرت علی اکبر کی ولادت ہے۔ اس طریقے سے 15 شعبان کو ہمیں جس کی امید ہے، جس کے سہارے ہیں، امام زمانہ کی ولادت ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں آل محمد کے گھر میں اتنی خوشیاں ہوئی ہیں کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں پورا مہینے کا موقع ہے، اور پھر اس کے بدلے میں خالق کائنات سے مانگنے کا بھی بہت بڑا موقع ہے۔ بے شک جو مانگے ان کے صدقے مانگ سکتے ہیں۔ سلام پڑھیں۔ آج کا دن جو مخصوص جناب حسین ابن علی کے لیے ہے، اس شخصیت پر جتنا بولا جائے تشنگی رہتی ہے۔ جب سے لوگ حسین ابن علی پر بولنا شروع کیا ہے لوگوں نے، اور آج 1400 سال ہو گئے، اور قیامت تک جتنا بولتے رہیں گے پھر بھی تشنگی رہے گی۔ اتنے ادیب، اتنے شاعر، اتنے مفکر، اتنے مدبر، اتنے جو شعلہ بیان مقرر، جنہوں نے جو کچھ بولا کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تب بھی ایک مجرم کو شفا ملتی ہے، فطرت جیسے فرشتے کو شفا ملتی ہے، اور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی ایک مجرم حر کو جو ہے وہ شفاعت کرتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کے وجود، ظاہری وجود، وہ بھی شفا ہے، اور ظاہری طور پر جدا ہونے پر بھی شفاعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ابھی دعائے قبیل پڑھتے ہیں، ہم کبھی کبھی لفظوں پر غور نہیں کرتے. ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہوتی ہے. جب ہم دعائے قبیل پڑھتے ہیں کہ جناب حسن علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ خوشبو سونگ رہا ہوں خزانہ کی. تو اس وقت جملہ آیا ہے صبرت فوادی امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسن علیہ السلام کی. اور جب امام حسین آئے تو پھر سرور کائنات نے فرمایا کہ شاف امتی، یہاں پر لفظ بدل گیا. حسین شاف امتی ہے تو وہ شاف امتی، امت فقط دنیاوی لحاظ سے ہم جو انسان ہے وہ نہیں، وہ جو فطرت فرشتہ تھا وہ بھی امت میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ چاہے ظاہری طور پر ہم بشریت میں ہو لیکن کائنات میں حسین شاف امتی ہے. وقت ہوتا ہے، میں فقط ایک جملہ اور کہہ کے اور جو ہے وہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. ویسے بھی یہاں ہوتا ہے کہ مرکبت خان بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مگر ان کے لیے وقت ہوتا ہے خطابت کے لیے بہت کم. پہلے ہی کہتے تھے لکیر لگا لو، بہت جلدی کرو، جلدی کرنا، تھوڑا پڑھنا، یہ کرنا. اسی لیے دل کی جو ہے نا وہ حسرت پوری نہیں ہوتی. حسین ابن علی کے کا مقام ہوا ہے ان کے جس شعبے کو لے وہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے. میں فقط ایک بات کہوں گا کہ حسین ابن علی کا مقام، اور ابھی چادر تطہیر کی بھائی مسعود نے بات کی تو مجھے وہاں پر وہ ایک بات ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں ہم جب فضائل کا بیان پڑھتے ہیں ہر ایک اس کے زاویے علیحدہ ہوتے ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام چھوٹے ہیں، سرور کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، اور جناب حسین ان صفوں کو چیرتے ہوئے جناب سرور کائنات کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے پڑھتے ہیں. جب تک وہ نہ اترے تب تک جو ہے وہ حکم نہیں ہو کہ سرور کائنات جو سجدے سے سر اٹھائے. لیکن وہاں پر ایک نکتہ ہے، میں یہ بیان کر کے ابھی مجلس کو ختم کروں گا، آپ کو جو ہے وہ زحمت نہیں دوں گا، کہ جب حسین ابن علی صحابی مسجد نبوی ہے، پھر مسجد نبوی میں نماز ہے، نماز بھی سرور کائنات کی نماز، عامر صاحب کی نماز نہیں ہے، اس میں بھی رکن سجدہ جو سب سے عظیم، اس میں سرور کائنات، اس پر حسین ابن علی جب پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں تو اجازت نہیں مانگتے، اجازت نہیں مانگتے کہ بیٹھو یا نہ بیٹھو. لیکن وہی سرور کائنات ہے، سیدہ کا گھر ہے، چادر تطہیر کے اندر ہے، تو جو بھی آتا ہے وہ اجازت مانگتا ہے کہ نانا میں آ جاؤں. سوچنے کا مقام یہ ہے، گھر کے بندے ہیں، جناب سیدہ ہے، جناب علی ہے، جناب حسن ہے، وہاں پر حسین اجازت مانگ رہے ہیں. جہاں سب کی نمازیں ہیں، عبادت ہے، اتنے لوگ ہیں، صحابی ہیں، ان کے سامنے حسین اجازت نہیں مانگتا. وہی حسین ہے، وہی محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی دیکھ رہے کہ سر عام نماز تو وہی ہے، محمد مصطفیٰ وہی ہے، لیکن یہ چادر تطہیر کی عظمت ہے کہ اس میں حسین جیسا عظیم فرد بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا. حسین بھی چادر تطہیر میں بغیر اجازت کے نہیں آتا. تو اس چادر کی کتنی عظمت ہے کہ اتنی عظمت والی چادر جس میں حسین بغیر اجازت کے آ نہیں سکتا، مسلمانوں نے وہ چادر جناب زینب کے سر پر تھی، وہ انہوں نے چھین لی، وہ چھین لی. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا وہ یہودی تھے جو چادر دیکھ کر مسلم ہوئے. جناب سیدہ کی چادر جو ہے، کوئی سائل آیا تھا، گھر میں نہیں تھا کچھ، تو جناب سیدہ کی چادر جو ہے وہ یہودیوں کے پاس گروی رکھ کے چند چاول یا کچھ گندم لے کے سائل کو دیا گیا. وہ جو ہے وہ چادر دیکھ کے، جو موجزہ دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا. تو شاعر نے کہا کہ وہ یہودی تھے جو چادر دیکھ کر مسلم ہوئے، یہ مسلمان ہے سر زینب سے چادر لے گئے. خداوند عالم آج ہمیں
اس حسین ابن علی کے صدقے جو حسین منی والا من الحسین کا ہے کہ حسین کے لیے سرور کائنات بھی کہتے ہیں حسین تم نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا. حسین منی والا من الحسین وہ بڑا بحث ہے. خدا بندی عالم بھاگ کے محمد و آل محمد ہمیں اس حسین ابن علی کی ولادت کے صدقے آج شفاعت کا دن بھی ہے, شفا کا دن بھی ہے. خدایا ہم گناہ گار ہیں, ہم عرضدار ہیں. خدایا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں, مگر تو عظیم ہے اور حسین عظیم ہے. اس عظیم حسین کے نام پر خدایا تو عظیم ہے, تجھ سے مانگ رہے ہیں. خدایا ہماری مشکلات کو دور کر, ہماری پریشانی کو دور کر. اپنی پریشانیاں ہیں, کوئی روزگار کے لیے, کوئی اولاد کے لیے, کوئی کسی اور پریشانی کے لیے. خدایا تو دلوں کا مالک ہے. آج کے دن اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو عالی ظرف شہنشاہ ہوتا ہے اس کے گھر میں اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ اپنے خزانے کے در کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو. خدایا ہم آپ کے در پر آئے ہیں اپنی خوشیاں لینے کے لیے, اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. خدایا حسین ابن علی کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور کر. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیاں دے, جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما, جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے ان کو اولاد نرینہ صالح عطا کر. حق محمد و آل محمد ہمیں دنیا میں حقیقی عزادار بنا, حقیقی کربلائی بنا, حقیقی عاشورائی بنا. ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا فرما, امام زمانہ کا ظہور فرما. خدایا ہمیں غرور سے پناہ دے, تکبر سے بچا. خدایا ریاکاری سے بچا. وقت محمد و آل محمد ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہماری ایک علیحدہ شناخت ہو. ہم جہاں سے گزرے لوگ ہیں یہ علی والے ہیں, یہ حسین والے ہیں, یہ جعفر صادق والے جعفری ہیں. یہ رسمی جعفری رضوی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی رضوی نقوی جو بھی ہے وہ حقیقی آل محمد کی اولاد ہیں, ان کے پیروکار ہیں. خدایا ہمارے کردار میں وہ چیز دے, ہمارے چہروں میں, ہمارے چلنے میں, ہمارے بولنے میں اس طریقے سے رکھو ہے کہ امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ میرا شیعہ کہیں سے دور سے آ رہا ہو تو لوگوں کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے, آنے سے وہ دیکھیں گے یہ جو آ رہا ہے یہ علی والا آ رہا ہے. اس کے چلنے کا انداز, اس کی شائستگی, اس کی شرافت یہ بتا رہی ہے. تعارف کی ضرورت نہیں, یقیناً یہ علی والا ہے, حسین والا ہے. خدایا ہمارے کردار میں وہ چیز دے. محمد و آل محمد خدایا امام زمانہ کا ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.